حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک کھجور کی سوکھی شاخ کی طرف اشارہ فرما کر توڑ لانے کے لیے بھیجا۔ جب ہم لائے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پتھر پر مارا اور اس کے پتے جھڑ گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی مثال تم میں سے بس ایک جیسی ہے، یعنی میرا امتی یہ عمل کرے ان کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے اس شاخ کے پتے جھڑ گئے۔ وہ ایسے سمجھے کہ میں اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی جنا ہوں۔ وہ عمل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم ایک غزوہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ انہوں نے کہا کہ رات کے وقت تیز آندھی چلنے لگی، ہر جانور نے اپنا رخسار زمین پر رکھ دیا اور میں نے لشکر کے کجاووں کے پچھلے حصے ہی کو دیکھ سکتا تھا۔ چنانچہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جائے آرام کی طرف لوٹ آیا تو آپ وہاں تشریف فرما نہیں تھے، تو میں بانسوں کے جھنڈ کی طرف گیا تو وہاں میں نے کھڑکھڑاہٹ کی آواز سنی تو دو آدمیوں کے سیاہ ہیولے نظر آئے۔ جب میں ان کے قریب گیا تو وہ حضرت معاذ بن جبل اور ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ میں نے ان دونوں کو سلام کیا اور ان سے پوچھا کہ انہیں کس چیز نے پڑاؤ سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی اس ذات نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طلب میں باہر نکلنے پر مجبور کیا، جس ذات نے تمہیں مجبور کیا ہے۔ چنانچہ اسی دوران کے وہ ابھی کھڑے ہی تھے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نکلے۔ پس آپ نے فرمایا، معاذ بن جبل ہو؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ میں ہوں اور یہ ابو عبیدہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، عوف بن مالک ہو؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ، یہ میں ہوں۔ پھر ہم چلے یہاں تک کہ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ کس چیز نے مجھے اس وقت نکالا؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھے وہاں سے باہر نکلنے کے لیے کہا اور مجھے وہاں لے کے گئے جہاں تم نے دیکھا۔ وہاں مجھے میرے رب نے دو میں سے ایک چیز اختیار کرنے کا حکم دیا، میری نصف امت جنت میں داخل کرنے کا یا شفاعت کرنے کا۔ چنانچہ میں نے شفاعت اختیار کر لی۔ حضرت عمرو بن حمق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک قافلہ بھیجا۔ ان لوگوں نے عرض کیا، آپ ہمیں روانہ تو فرما رہے ہیں لیکن ہمارے پاس زاد راہ نہیں ہے، نہ تو کھانا ہے اور نہ ہی ہم راستے سے واقف ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ ایک روشن چہرے والے کے پاس سے گزرو گے، وہی تمہیں کھانا کھلائے گا اور مشروب بھی پلائے گا اور تمہیں راستہ بھی سمجھائے گا، اور وہ شخص جنتی لوگوں میں سے ہوگا۔ عمرو بن حمق کہتے ہیں، لوگ میرے پاس اترے تو ایک دوسرے کی طرف اشارہ کرنے لگے اور میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے کہا، تمہیں کیا ہے کہ ایک دوسرے کی طرف اشارہ کرتے ہو اور میری طرف بار بار دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے بشارت ہو، ہم تیرے ہی بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کروایا ہوا تعارف پہچانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو انہیں کہا تھا انہوں نے مجھے اس کی خبر دی۔ چنانچہ اس کے بعد میں نے انہیں کھانا کھلایا اور ستو بھی پلایا اور انہیں زاد راہ بھی دیا، اور میں ان کے ساتھ چلتا رہا یہاں تک کہ میں انہیں راستہ بھی سمجھایا۔ پھر میں اپنے گھر والوں کی طرف پلٹا اور انہیں اپنے اونٹ تیار کرنے کا حکم دیا۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا، وہ کیا چیز ہے جس کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مبارک ارشاد فرمایا، میں اس بات کی طرف دعوت دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اس کا رسول ہوں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ کا حج کرنا اور روزے رکھنا۔ میں نے کہا، جب ہم آپ کی دعوت قبول کریں تو ہم اپنے گھر والوں، اپنے خونوں اور اپنے مالوں پر امن پائیں گے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
ہاں، چنانچہ میں اس بات پر اسلام لے آیا اور اپنی قوم کی طرف واپس لوٹ آیا اور انہیں اپنے اسلام لانے کی خبر دی تو میری قوم کے بہت سے لوگ میرے ساتھ ایمان لے آئے۔ پھر میں نے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کی۔ اسی دوران میں ایک دن آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو آپ نے مجھ سے ارشاد مبارک فرمایا، اے عمرو، کیا میں تمہیں جنت کی نشانی نہ دکھاؤں؟ ایسے آدمی کی صورت میں کہ وہ دنیا میں کھانا کھاتا ہے، مشروب پیتا ہے، بازاروں میں پھرتا ہے۔ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں، میرا ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص اور اس کی قوم جنت کی نشانی ہے۔ پھر فرمایا، اے عمرو، کیا میں تمہیں جہنم کی نشانی نہ دکھاؤں؟ ایسے آدمی کی صورت میں کہ وہ دنیا میں کھانا کھاتا ہے، مشروب بھی پیتا ہے اور بازاروں میں بھی پھرتا رہتا ہے۔ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص اور اس کی قوم جہنمی ہے۔ چنانچہ جب امت میں فتنہ شروع ہوا تو مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان عالی شان یاد آ گیا تو میں جہنم کی نشانی سے جنت کی نشانی کی طرف آ گیا، اور دیکھے گا کہ اس کے بعد میرے قاتل بنی امیہ کے لوگ ہوں گے۔ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو حضرت عمرو بن حمق نے بیان کیا کہ اگر میں ایک سوراخ سے دوسرے سوراخ کے اندر تک بھی پہنچ جاؤں تو بھی بنی امیہ کے لوگ مجھے وہاں سے نکال کر ضرور قتل کریں گے۔ اور یہ بات مجھے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی تھی کہ اسلام میں سب سے پہلے میرا سر جو کاٹا جائے گا اور ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف لے جایا جائے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، خندق کی کھدائی والے دن ایک دن ہم رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ہمارے سامنے ایک انتہائی سخت چٹان آ گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ پہاڑ کا ایک سخت پتھر سامنے آ گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، میں آ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اس حالت میں کہ آپ کے پیٹ مبارک پر پتھر بندھا ہوا تھا اور 3 دن سے ہم نے کوئی چیز بھی نہیں چکھی تھی۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کدال اپنے دست مبارک میں لیا اور پتھر پر کاری ضرب لگا کر اسے ریزہ ریزہ کر دیا۔ پھر میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے گھر جانے کی اجازت فرما دی جائے۔ میں نے گھر جا کر اپنی زوجہ سے کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شدید بھوک کی حالت میں دیکھا ہے جس پر مجھ سے صبر نہ ہو سکا، کیا تیرے پاس گھر میں کھانے کو کوئی چیز ہے؟ تو اس نے ایک تھیلا نکالا جس میں ایک ساتھ 4 سیر جو تھے۔ ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ بھی تھا، چنانچہ میں نے اسے ذبح کیا اور میری بیوی نے جو پیسے۔ میرے فارغ ہونے تک وہ بھی فارغ ہو گئی تھی۔ میں نے گوشت کاٹ کر ہنڈیا میں ڈالا اور اتنی دیر میں گندھا ہوا آٹا نرم ہو گیا۔ ہنڈیا چولہے پر چڑھا دی گئی۔ جب وہ پکنے کے قریب ہو گئی تو میں واپس لوٹ کر رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے لگا تو مجھے گھر سے نکلتے ہوئے میری بیوی نے کہا، مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور جو ان کے ساتھ ہیں ان کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ چنانچہ میں نے حاضر ہو کر آپ کو سرگوشی کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس تھوڑا سا کھانا ہے اور آپ کے ساتھ 1-2 آدمی کے لیے کافی ہوگا، آپ تشریف لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کھانا کتنا ہے؟ میں نے تفصیلاً ساری بات عرض کر دی تو آپ نے ارشاد مبارک فرمایا، وہ بہت ہے اور بہت پاکیزہ ہے۔ گھر جا کر اپنی بیوی سے کہہ دو میرے آنے تک ہنڈیا چولہے سے نہ اتارے اور نہ ہی روٹیاں تنور سے نکالے، یعنی روٹی پکانی شروع نہ کرے۔ کچھ دیر بعد رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے کہا، اے خندق کھودنے والو،
جابر نے تمہارے لیے کھانا تیار کیا ہے، جلدی چلو۔ میں جلدی چلا اور گھر جا کر اپنی بیوی سے کہا تو برباد ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مہاجرین و انصار اور اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں تو اس نے بھی کہا اللہ تیرے ساتھ بھی ایسا ہی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تم سے تفصیلات نہیں پوچھی تھی؟ میں نے کہا آپ نے سب کچھ پوچھا تھا۔ میری بیوی نے کہا تو پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ پس کچھ دیر بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کہا اندر داخل ہو جاؤ لیکن رش نہ کرنا۔ پھر میں نے آٹا آپ کے سامنے پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا اور برکت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ نے ہنڈیا کی طرف توجہ فرمائی اور اس میں بھی لعاب دہن مبارک ڈالا اور برکت کی دعا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جا روٹیاں پکانے والی کو بلاؤ کہ وہ روٹیاں پکائے اور ہنڈیا سے سالن نکالے اور ہنڈیا کو چولہے سے نہ اتارنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود روٹیوں کے ٹکڑے کرنے شروع کیے اور ان پر گوشت کو رکھنا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہنڈیا اور تنور کو بھی ڈھانپ کر رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے لیتے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے قریب کر دیتے، پھر ڈھکنا اتارتے، پس اسی طرح روٹی توڑتے رہے اور اس پر گوشت رکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دیتے رہے یہاں تک کہ 1000 آدمی نے جی بھر کر کھانا کھا لیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ صحابہ کرام جی بھر کر کھاتے رہے یہاں تک کہ کھانا کھاتے کھاتے چھوڑ دیا اور واپس چل دیے، لیکن ہماری ہنڈیا اسی طرح ابل رہی تھی جیسے ابتدا میں ابل رہی تھی اور آٹے سے مسلسل روٹیاں پکتی رہیں مگر آٹا اسی طرح موجود تھا جیسے پہلے موجود تھا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر کی بیوی سے ارشاد مبارک فرمایا اب تم بھی کھاؤ اور لوگوں کو ہدیہ بھی بھیجو کیونکہ لوگ انتہائی بھوک اور فاقے کا شکار ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پھر ہم اسے کھاتے رہے اور سارا دن لوگوں کو بھی بھیجتے رہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے تو آپ نے کھجور کی ایک شاخ کاٹنے کا حکم دیا۔ وہ کاٹ دی گئی، کٹی ہوئی شاخ کے پتے سوکھے ہوئے تھے اور وہ شاخ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں تھی۔ آپ نے اس کٹی ہوئی شاخ کو پتھر پر مارا تو اس شاخ کے سارے پتے جھڑتے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اس کی مثال کس جیسی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا اس کی مثال تم میں سے اس ایک شخص جیسی ہے جو نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کی ساری خطائیں اس کے سر کے اوپر رکھ دی جاتی ہیں اور جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو اس کے سر سے گناہ بھی ایسے ہی جھڑتے ہیں جیسے اس شاخ سے پتے جھڑے ہیں۔ وہ ایسے سمجھے میں اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی جنا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے۔ آپ کھڑے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، پھر آپ نے سجدہ فرمایا، سجدہ اتنا طویل فرمایا کہ مجھے گمان ہوا کہ خدا نخواستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہی نہ ہو گیا ہو۔ پھر فارغ ہو کر آپ نے میری طرف دیکھا اور ارشاد مبارک فرمایا اے معاذ تم نے کچھ دیکھا؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کی حالت میں دیکھا۔ سجدہ کی طوالت سے میں نے اندازہ کیا کہ کہیں آپ کا وصال تو نہیں ہو گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طویل سجدہ کا سبب جانتے ہو؟ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو میرے لیے نماز مقرر کی تھی میں نے وہ ادا کی، یہاں تک کہ میرے رب تعالیٰ نے جلوہ گری فرمائی اور ارشاد فرمایا اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ میں نے عرض کیا یا اللہ تو سب سے زیادہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے 3 یا 4 مرتبہ استفسار فرمایا اور آخر میں مجھے فرمایا آپ کی امت کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ میں نے عرض کیا یا اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد مبارک فرمایا میں آپ کو آپ کی امت کے بارے میں غمگین نہیں کروں گا۔ میں نے اپنے رب کو سجدہ کیا اور تیرا رب شکر کا بڑا ہی قدردان ہے اور شکر کرنے والوں کو ہی پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب گریہ و زاری سے دعا کرتے ہیں میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں پر اپنی رحمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔